بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توفیق سے جی ابتدا کرتے ہیں۔ قلب، روح، نفس کے ساتھ مالک کا شکر ادا کرے، ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ تقریباً 2 سال اس میں لگ گئے، دوست بھی اداس تھے، ہم سب بھی اداس تھے ایک دوسرے سے، حالات بھی ایسے تھے، لیکن مالک نے سب پہ بہت فضل کیا۔ مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آنکھیں بند کریں جی، ختم غوثیہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ جب بھی اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں تو پوری یکسوئی کے ساتھ قلب اور روح اس میں شامل ہونے چاہیے، یعنی یکسوئی تب ہوتی ہے قلب اور روح کی گہرائیوں سے اللہ سے تعلق بنائیں۔ اچھا انداز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان کریں، خالی سانس لیں چند ایک، تو آپ کا دھیان اپنے قلب پہ چلا جاتا ہے۔ روح، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی شہرک سے بھی آپ کے قریب ہوں۔ ہماری روح نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ہمارے اندر وہ کیفیت موجود ہے، لیکن ہمارے اوپر چونکہ نفس کا پردہ ہے، اس لیے وہ ایک اندھیرا ہے، اندر محسوس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اندھیرا ہے۔ وہاں اللہ کا جو نام ہے اپنے قلب پہ لائیں، کوشش کریں وہ جو نام اللہ کا آپ کے قلب پہ موجود رہے، اور خالی سانس لیں، اور جب میں پڑھنا شروع کروں تو اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیں۔ کوشش کریں اس میں 2 زانوں بیٹھیں ختم شریف میں، اگر نہیں بیٹھ سکتے کسی وجہ سے پھر بے شک آزادی سے بیٹھیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری یکسوئی قلب میں ہونی چاہیے، باطن میں۔ تو اب میں درود شریف، کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دے کے خالی سانس لینا شروع کریں۔ پھر جب میں پڑھنا شروع کروں تو پھر میرے ساتھ آپ نے ختم شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، خالی سانس لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اذان ہو رہی ہے، خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہاں اگربتیاں رکھی ہیں قریب ادھر کسی اس کو بند کرو یار, اس کو بند کرو, دھواں آتا گلے میں لگتا ہے, اس کو بند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی. یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر. حقا یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ 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 یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ. حقا سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. حق
امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. عبدی کلمے کا ذکر ایسی کیفیت میں بیٹھیں. 4 حصے اس کے ہیں، میرا ساتھ دیں اس میں. اسی طرح آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پہ دھیان دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والمراق والعلم ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم
اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریمین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیرتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوفین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر ہی بادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی گر نہ ہو شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔
کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرات طوسیہ کے واسطے۔ حسنت دنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کی جو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیا طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلوی طبیب حق نما کے واسطے۔ دیکھ حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ ابوالقاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنائے لب ہوں میں پلاؤ قاصائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاویداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلایت کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے۔ ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے۔ دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے لاج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے،
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از تو فعل غوث اعظم، پادشاہ ہر دو عالم، از تو فعل غوث اعظم، پادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، عرش کے وارث خدا را، لو سلام اب ہمارا، جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، عرش کے وارث خدا را، لو سلام اب ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب خط سنیں جی سرکار علی کا، آنکھیں بند کر لیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں، ہم سب کے لیے اس میں راز ہے۔ میرے دادا پیر خط لکھتے تھے تمام مریدین کو، اور یہ خطوط آپ نے خاص جو ولی آپ کے ہاتھ سے بنے ان کو لکھے، اور یہ دوستوں کو سناتے ہیں، ہمیں بھی فائدہ ہے، ہم سب کو اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اس کو دھیان سے سنیں، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے۔ چلیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ برادرم نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا، آج قدرے آرام ہے، لہٰذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کریں۔
اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے۔ اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور الرحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو رہبر ہادی لفظ کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا پس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان ہاتھ کان بن جاتا ہے اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو قرآن پاک میں ہے تو یہ ابھی موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مرو نہیں ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا، گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی ہے، ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے والا فرمانا دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک ان پہ اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے ہیں۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا از ہما اولا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ دمردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ صاحب پٹواری کو السلام علیکم پہنچے، خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ، آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، دعا گو 9 نومبر 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ برادرم نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا، آج قدرے آرام ہے، لہٰذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کریں۔
اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے۔ اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور رحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی، بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو راہبر ہادی لفظ کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا بس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان، ہاتھ، کان بن جاتا ہے اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو ابھی یموت قبلہ ان تموت یعنی مرنے سے پہلے مرو نہیں ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا، گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے والا پروانہ دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک، ان پہ اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک، پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب، محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے ہیں۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا از ہما اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ نمبردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ صاحب پٹواری کو السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 9 نومبر 1937۔ خط آپ نے سنا، دو حدیث ہیں۔ ایک تو حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اور دوسری حدیث ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو یعنی میری عشق میں محو ہو جاتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو دراصل نفی جو ہے اپنے آپ کو مٹانا ہے، اللہ کی ذات جو ہر جگہ موجود ہے، جو ظاہر نہیں ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی، موجود ہے ہر جگہ، لیکن اس نے پہچاننے کے لیے انسان کو روح دی، اپنا دیدار کروایا تمام روحوں کو، اور فضیلت دی تمام جتنے مخلوقات ہیں ان کے اوپر، اور اختیار دے دیا، اور کسی جو مخلوق ہے اللہ کی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنات ہیں وہ آگ سے ہیں، آگ کی جو صفت ہے وہی ان کی صفت ہے، نقصان دیں گے ہمیشہ۔ فرشتے نور سے ہیں، وہ نورانی کیفیت ہے ان کے، وہ اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ لیکن انسان کے اندر نے دونوں باتیں اللہ نے رکھ دی۔ جو نفس کی کیفیت ہے اس میں شیطان کو دخل اندازی کی اجازت ہے،
اور وہ ہماری رگوں میں بھاگا پھرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے۔ اب جب ہر انسان کہا تو صحابہ نے دل میں سوچا کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، افضل الانبیاء ہیں، رحمت العالمین ہیں، تو آپ کے ساتھ شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مطلب سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ یہ مسلمان کرنا دراصل اپنے نفس پہ محنت کرنا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ جہاد بن نفس جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر۔ قرآن پاک میں 2 جہاد کا ذکر ہے، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر۔ جہاد اصغر جو جان دے دینا ہے جنگ میں جا کے، وہ تو ایک دفعہ گیا بندہ، لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، کامیاب ہو گیا تو مجاہد واپس آئے گا، وہاں شہید ہو گیا تو اس کو مقام مل جائے گا جنت کا۔ اور یہ تو ایک لمحے میں ہوگا نا، ایک مارکہ ہے، لیکن نفس کے ساتھ تو ہمہ وقت کی لڑائی ہے نا، اس لیے یہ افضل ہے۔ آپ ایک اس میں تھے غزوہ میں، تو وہاں سے فارغ ہوئے، فتح ہوئی، جب چلنے لگے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم نے جہاد اصغر کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا ہے، اب ہم سب بڑے جہاد کی طرف بڑھیں گے، جہاد اکبر کی طرف بڑھیں گے۔ صحابہ نے دل میں سوچا کہ یہاں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، فتح بھی ہوئی ہے، زخمیں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ جہاد اصغر ہے تو پھر آگے اللہ کے لیے جہاد اکبر پتہ نہیں کون سی بڑی چیز ہوگی یا اس سے کوئی بڑی لڑائی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی، اپنے نفس کی نفی۔ یہی اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ ان ختموں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب بیٹھیں، اس پہ سوچیں، ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو اللہ سے تعلق کی۔ ہم سب ملتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو ضرورتیں ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو فکریں ہیں، اللہ یہ دور کر دے۔ برکت ضرور ہوتی ہے، برکت ملتی بھی ہے جو آتا ہے اس کو، لیکن برکت نیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی نیت کسی ایسی محفل میں جانے کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ کا راستہ ملے، تو پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، تم 1 قدم چلو گے تو میں 10 قدم بڑھوں گا، تو پھر فیض زیادہ ہوتا ہے۔ رہاں آپ کی ضروریات، وہ پھر جب آپ جائیں گے اللہ کا ہونے کے لیے تو وہ فکریں رہنے تو نہیں دے گا نا۔ لیکن میرے مرشد فرمایا کرتے تھے عید آتی ہے لیکن 30 روزوں کے بعد آتی ہے، یعنی عید آپ مناتے ہیں تو 30 روزے رکھیں گے تو عید منائیں گے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تعلق جو بنانا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے ذریعے بنایا جائے۔ دوسری طرف جہاں آتے ہیں وہاں تو تعلق ہے ہی ایک کی وجہ سے، اسی کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کی وجہ سے تعلق ہے، چاہے آپ سے ہے، چاہے بیوی بچوں سے ہے، چاہے ماں باپ سے ہے، دوستوں سے ہے۔ یہی میرے مرشد فرماتے تھے، یہی میرے سرکار علی، ہم نے جو میری نور سرکار پاک، ایک ہی بات کہ اپنی نفی کر لو، اپنا تعلق اللہ سے بناؤ۔ باقی ارد گرد تو دنیا کی رونق ہے نا، یعنی آپ کے بیوی بچے ہیں، ارد گرد آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ دنیا کی رونق ہے، دنیا میں یہاں وقت گزارنے کے لیے ہے۔ سب کا اپنی اپنی قبر ہے، اپنا اپنا حساب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ جس نے جس کی کوشش کی میں نے اس کو اس کا صلہ دیا۔ اگر آپ دنیاوی کوشش کریں گے دنیاوی فائدے ہوں گے، یعنی جائیں گے ختموں میں، دنیاوی دعائیں کریں گے قبول ہوں گی، وہ کام آپ کے ہو جائیں گے۔ بندہ پھر اس میں الجھ جاتا ہے کہ یہاں بڑی برکت ہے، یہاں چلو اور بھی چلیں ہیں، اور بھی ہدیہ بھی پیش کریں، ایسے بھی کریں، وہ اسی میں الجھ جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے والے کے در پہ بھی جائے تو تب اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، وہ ایک ہی تو دشمن ہے ہمارا۔ اس کی کوشش ہی ہے کہ آپ کی نیت کے اندر اللہ سے تعلق نہ بنے۔ پہلی حدیث آپ نے جو بیان کی وہ یہی تھی کہ نیت کا پھل ہے، ہماری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی جو کام بھی ہم کریں، یعنی گھر میں آپ کے بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے بھی تعلق رکھیں تو دل میں نیت کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے رونق دی ہے، اگر کہ ان کی خدمت کروں گا، ہاں آپ کا پیار ان کے لیے ضرور ہوگا، آپ باقیوں سے زیادہ ان کے لیے کرنا بھی چاہیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اندر جو ہمارے چھپا ہوا اللہ کا ہم سے پیار ہے۔ اللہ نے حدیث مبارک ہے کہ میں ہر انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا پیار ہمارے لیے 70 گنا ہے، ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟
تو یہ ہمارا مقصد یہاں سب کا بیٹھنا یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر ٹٹولیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارا یہ دنگ کیسے دور ہوگا. اور یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا، یہ ساری عمر کا سودا ہے. نور سرکار پاک کے پاس میں بیٹھا تھا، ذکر کی کیفیت ابتدا تھی، تو میں نے کہا حضور یہ تو بازی نہیں آتا، یہ کئی گھنٹے ذکر میں رہے لیکن دھیان ادھر ادھر ادھر. آپ نے کہا ذکر نہیں چھوڑنا، اس نے تو جان چھوڑنی نہیں، یہ تو قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتے ہیں خیالات، جو بھی آپ کے خیال ہیں. یعنی یہ تو نہیں کہ اس سے تنگ پڑ جانا. ہاں کہتے جن کو ولایت کا رتبہ مل جائے وہاں خیالات نہیں ہوتے، ان کا کنٹرول آ جاتا ہے، وہ جہاد میں نفس کی کیفیت بن جاتی ہے. ٹھیک، لیکن نیت ہوگی تو آگے بڑھیں گے نا. نیت ہی نہیں ہے، یعنی ٹکٹ تو ہم نے لاہور کا لیا ہے، رخ ہم پشاور کی طرف کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں منزل پہ نہیں پہنچے. تو منزل پہ پہنچنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کیفیت بدلے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہراً سفر کر کے آئیں، ایسے ہو نہیں، گھر میں بیٹھے جہاں آپ ایک لمحے کے لیے پہ آپ اندر خیال کریں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، جو مرشد کا سبق اس میں محنت کریں، جو وظائف آپ کو دیں اس کی باقاعدگی کریں. تو مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اب اگلی محفل جو ہے یہ درود شریف کی محفل ہے، ختم محفل خاص بھی ہے، باطنی ذکر بھی اس میں ہوگا. یہ 5 دسمبر کو ہوگی، اتوار کا روزہ ہوگا. اس کو 2 بجے شروع کریں گے ہم، اور پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں باطنی ہوگا، پھر مغرب سے پہلے دعا ہوگی. اس میں ہم جو دوست آتے ہیں ان کے لیے کھانا ہوتا ہے، یہاں وہ تبرک تقسیم نہیں ہوتا، کھانا دے کے پھر ان کو اجازت دیتے ہیں. تو یہ لمبا پروگرام ہوتا ہے، آتے ہیں دوست. اب چونکہ 2 سال بعد ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں نے کہا دوبارہ دہرا دوں میں آپ کو. تو 2 بجے انشاءاللہ 5 دسمبر کو 2 بجے شروع کریں گے. پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر باطنی ذکر ہوگا، نماز بھی ساتھ ساتھ چلے گی، پھر بعد میں آپ کو کھانا پیش کریں گے. اگلی جو محفل ختم غوثیہ کی ہے یہ 19 یا 20 دسمبر کو آئے گی. یہ اتوار یا سوموار کا روز ہوگا، یعنی چاند کی جو 14 تاریخ ہے. آج 14 تاریخ ہے، ربیع الثانی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے مہینہ یہ غوث پاک کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس کو بڑی 11ویں شب بھی کہتے ہیں. تو اسی نسبت سے یہ یہاں شروع کی ہے دوبارہ، چونکہ ابتدا ہماری یہی ختم شریف ہے، اسی میں آنا لازم ہے اور یہ بنیاد ہے. کوئی بھی دوست نیا ملتا ہے مجھے کہتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تم 11ویں شریف کے ختم میں آؤ، کہتے جی نہیں. میں نے کہا پہلے اس میں آؤ پھر تم سے بات ہوگی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو جو پیچھے تعلق کہتا ہے وہاں ایک رجسٹر بھی تو ہے نا. جب اسکول میں آپ جاتے ہیں داخل ہونے بچوں کو لے کے تو اس کی پہلے ایک رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر اس کو کلاس دی جاتی ہے، رول نمبر دیا جاتا ہے، ہر چیز بعد میں ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کی رجسٹریشن ہے، یعنی نام تو اس کا انٹر ہو گیا، آگے اس نے جو محنت کرنی ہے وہ اپنی کرنی ہے نا. تو رجسٹر میں نام موجود ہوتا ہے. جب ہوگا تو جس کی ڈیوٹی ہے پھر اس کی دعاؤں میں بھی وہ شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شامل ہو جاتا ہے. دعائیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ختم میں دعا ہوتی، ایسا نہیں ہے. دعا تو ہر وقت ہوتی ہے. جس کا تعلق بن گیا، جو رجسٹر میں آ گیا، نیچرل بات ہے، روزانہ وہ رجسٹر دیکھا جاتا ہے تو اس میں نام تو اس کا موجود ہوگا نا، اس کی ضروریات، اس کی فکریں. تو اپنی فکریں جو ہیں وہ مالک پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جب رجسٹریشن ہو گئی تو پھر آپ کو فکر تو نہیں ہے نا، آپ کو پتہ بھی میں رجسٹرڈ ہوں یہاں، یہ تو اب میرا تو یہ ایسا ہے، تو پھر آپ کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن آپ اس رجسٹریشن کے مطابق جو آپ کو ڈیوٹی دی ہے وہ آپ کرتے ہیں یا نہیں. یعنی طالب علم آتا ہے، اس کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. کلاس تو ایسے پاس نہیں کرے گا نا، محنت کرے گا تو کرے گا. ہوتے تو سب ہیں کلاس میں، لیکن کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا تو کوئی چھوڑ جاتا ہے. یہی انسان کا حال ہے. ٹھیک ہے، وہ یہی کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ. وہ کہیں کیونکہ نہ نیت سیدھی ہوتی ہے، نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے، خود بخود راستہ بنتا چلا جاتا ہے، ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ جب تم میرا راستہ لیتے ہو تو میں تمہیں آزماؤں گا ضرور، مشکلوں سے بھی گزاروں گا، بیماریوں سے بھی گزاروں گا، فکروں سے بھی گزاروں گا، لیکن تمہیں ناکام نہیں ہونے دوں گا اگر میرے ساتھ پختہ رہو گے. یہاں آ کے انسان اکثریت ناکام ہو جاتی ہے. یہی اللہ نے کہا تھا، شیطان نے جب کہا اللہ سے کہ مجھے اس پہ اختیار دے دو جو انسان ہے، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار دیا، ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا. تو ہمارے نفسوں میں تو موجود ہے وہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتا. اپنے اندر اتریں گے یعنی نفس سے آگے جائیں گے تو اللہ سے تعلق بنے گا، وہاں اس کی رسائی نہیں ہے.
اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے نفسوں پہ بھی اختیار نہیں ہوگا. یہی جو جہاد میں نفس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ ان کے نفسوں پہ بھی اختیار نہیں ہوتا. لیکن یہ تب ہوگا جب اللہ سے ہم اپنی نیت صاف کر کے تعلق بنائیں گے اور مرشد کا دیا ہوا سبق پڑھیں گے, چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ سانس سے ہو, جیسے بھی ہو. تو اپنے وظائف, ذکر اذکار, محنت جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں, بس مالک سے توفیق مانگتے رہیں. توفیق اس نے دینی ہے, آپ اور میں خود کچھ نہیں کر سکتے. اصل بات تو باطن کی ہے. ایسے ہوا غوث اپنا یہ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا, ان کا اپنا ہے یا کسی ولی کا ہے, کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, نوازا ہوا بھی تھا. تو اس سے ضرورت ہوئی کہ میں اس سے آگے منزلیں طے کروں. تو میں ایک اس نے ہستی کا سنا, کافی دور تھے, کئی سو میل دور, پرانا زمانہ تھا. تو سفر کر کے اس شوق سے گیا کہ میں ان کو ملوں جا کے اور اپنی منزل طے کروں. ایک منزل اس کی رکی ہوئی تھی جو طے نہیں ہو رہی تھی. جب وہ گیا, نماز میں شامل ہوا مغرب کی, تو وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے جب نماز پڑھائی تو الحمدللہ کو زیر کے ساتھ پڑھا, الحمدللہ کہہ دیا. اب اس کے دل میں پیچھے خیال آئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, ان کو تو الحمدللہ ہی صحیح نہیں پڑھنی آتی. بات یہ تھی کہ اس کے اندر رکاوٹ ہی ایک تھی کہ میں بہت بڑا ولی ہوں, لیکن آگے میں نے نکلنا ہے تو کیسے نکلوں. لیکن میں اندر موجود تھی جس کی اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں بہتر ہوں, یعنی میرے پاس انعام تو ہے لیکن باقیوں سے زیادہ ہے. یعنی ایسے دوسروں کے ساتھ مقابلہ, یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی نا کون اچھا ہے کون ہے, ہر ایک کا اپنا تعلق ہے اللہ سے. خیر, تو دل بد دل ہو گیا, کہنے لگے میں ایسے ہی آیا اتنا سفر کر کے, یہ تو کہتے تھے بہت ہستی ہے, تو میں تو اس خیال سے آیا تھا کہ میری یہ منزل طے ہو جائے, آگے میں رکاوٹ ہے. خیر مہمان ہوا, رات کو اس کو سلایا گیا. صبح وہ اسی پریشانی میں باہر جنگل میں سیر کے لیے نکل گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا. صبح جب فجر کی نماز پڑھی تو تب بھی انہوں نے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا. تو بعد میں خیر وہ جنگل میں پھر رہا تھا, اچانک تو اس نے دیکھا کہ ایک دم سے سامنے شیر آ گیا. اب وہ گھبرایا, شیر بڑھا اس کی طرف, پیچھے کو بھاگا, ایک ادھر سے کوئی جنگلی جانور آ گیا, دوسری طرف بھاگا, ادھر ایک جانور اسے نظر آیا, ادھر نظر آیا, تو پریشان ہو گیا اور شیر سامنے کر رہا ہے. اس نے کہا مجھے چیر پھاڑ دے گئے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ بزرگ سامنے کھڑے ہیں, تو انہوں نے اس شیر کو کہا ہے کتے دفع ہو جائے یہاں سے, میرے مہمان کو تنگ کرتا ہے. وہ دم لاتے ہوئے چلا گیا, باقی جانور بھی بھاگ گئے, وہ ہکا بکا ہو گیا. آپ نے پیار سے کہا کہ تم ظاہر میں الجھے رہے, ہم نے باطن کو پا لیا ہے. اصل باطن ہے دوستو, اپنے اندر اتریں, ٹھیک ہے نا. یعنی جب اندر بندہ محب ہو جاتا ہے تو پھر باہر کی کیفیت اور ہو جاتی نا. تو یہ اصل بات تو باطن ہے ہمارا. یہ ہماری روح جس نے واپس جانا ہے اس پہ محنت کریں, اس کا زنگ دور کریں. ہمارے جو قلب کا آئینہ ہے یہ اب یعنی زنگ آلود ہے, اس کو صاف کرنا ہے. یہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتا. کوئی اس کے لیے اور کوئی نہ وظیفہ ہے نہ کوئی اس کے لیے وہ کیمیکل ہے, ایک ہی ہے اللہ کی ذات. نیت صاف ہو اللہ کے لیے اور محنت اللہ کے لیے ہو, بس یہی ہم سب کا کرم سبق ہے. کوشش کریں, مالک ہم سب کو اس کی توفیق دے. محفلوں کا آپ کو میں نے بتا دیا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. محفل درود شریف انشاءاللہ 5 کو ہوگی, یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے ابھی فی الحال, ٹھیک ہے. اسی طرح جو محفل ختم غوثیہ ہے 5 دسمبر کو انشاءاللہ محفل درود شریف اور محفل خاص یہ 2 بجے شام کو شروع کریں گے, اتوار کا روز ہے. پھر اس کے بعد 19 یا 20 دسمبر کو انشاءاللہ محفل ختم غوثیہ, اور وہ اسی طرح 3 بجے شام کو پہلے عصر پڑھ لیں گے, پھر یہ نماز ختم پڑھیں گے. 19 یا 20 کو آئے گی, چاند کی 14 تاریخ. اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں, چاہتے ہوئے مجھے مل بھی جائیں. اور جفیاں نہ ڈالیں, نہ ہاتھ ملانا ہے, بس مجھے زیارت کرا دیں اپنی جاتے ہوئے. سب خوشی ہوئی آپ آئے, مالک ہم سب کو اسی طرح ملتے رہنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے ہمارے قلب، ہمارے روحیں، ہمارے نفس آپ کے اس خاص احسان پہ آپ کے آگے سربسجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لی۔ خاص طور پہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان 2 سال کے دوران محفلیں نہیں ہوئی، ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے بہت فوت ہو گئے، اور جو اور بھی فوت ہوئے تیرے نام لیوا سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب ان دوستوں کو، بہن بھائیوں کے نام جو ان محفلوں کی رونق تھے آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم الودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائے قصور گناہ سہواً، ارادتاً، خیالی، قولی، فعلی طور پہ ہوئی، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف فرما دی۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے
ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں نفاق نحوستیں ہیں سب دور فرما دی، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص و خاص فضل فرمائیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح سے دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود تعلق والے جہاں جہاں موجود سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں بیماریاں نحوستیں رنج غم فکر ہے سب دور فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رؤوف الرحیم یا غفور الرحیم یا رحیم ودود، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حساد ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے بغض سے شر شرارت سے شیطان کے ورگلانے سے اپنے نفس کے ورگلانے سے ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی انتظار ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ بی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ بی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ بی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد داریں میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لے بھی گھر میں میرا سلام پیار دیں دوستوں کو جو ملے۔
موتی آ گیا کیا حال ہے موتی جاؤ تو تیرا کیا حال ہے طارق وہاں بھی بات ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا میری کیا حال ہے گاؤں میں ٹھیک ہے آج جانا پھر دونوں آڈو کے پھانسی لگانے شادی ہو گئی اس کی کیا حال ہے ٹھیک ہے نا آج کل فون کریں باہر سے آئے ہیں کیا حال ہے تیرا ماشاء اللہ جی کی حال ہے بیٹی ٹھیک ہے باقی بھی ٹھیک ہے تم نوکری پھر کب کمال ہو گئی آج دیکھو ہم کب کے ریٹائر ہو ہمارے لگائے ہوئے لوگ بھی ریٹائر ہو چلو ٹھیک ہے خوشی کیا حال ہے تیرا بیٹی ٹھیک ٹھاک ابھی تیری تو چل رہی کتنا عرصہ ہے چلو کیا حال ہے کیا حال ہے بیگم کا کیا ہاں بھائی کوشش کانگلے اتوار کو بنائیں ذہن میں رکھیں ہاں بھائی کتنا رہ گیا کام تیرا اچھا آج تو ختم